بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت قریبی اور اولاد العظم صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے شہید کیا۔ عمار بن یاسر کی شہادت کا ذمہ جو امیر معاویہ پر عائد کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں حقائق اور تاریخ کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ صحیح بخاری، ترمذی اور المستدرک الحاکم میں صحیح روایت کے ساتھ ایک حدیث عمار ملتی ہے، جو کچھ یوں ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے اور حضرت عمار دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس حال میں دیکھا تو ان سے مٹی جھاڑی اور فرمایا، عمار پر افسوس ہے، اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ حضرت ابو سعید نے کہا، حضرت عمار اکثر کہتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ خلیفہ دوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کا بار گراں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ڈالا گیا اور حضرت علی کو سیدنا عمار بن یاسر سے خاص انس و خلوص تھا۔ اس کے لحاظ سے تمام معاملات امور میں وہ ان کے دست و بازو ثابت ہوئے اور خلافت کے تقریباً سبھی اہم اور نازک معاملوں میں ان سے صلاح مشورہ لیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے جب شہید خلیفہ سوم کے قصاص کا مطالبہ کر کے جنگی تیاریوں کے لیے بصرہ کا رخ کیا تو خلیفہ چہارم کے حکم سے سیدنا عمار بن یاسر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اہل کوفہ کو خلافت کے تحفظ و حمایت پر آمادہ کریں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد میں ایک مجمع کے سامنے غیر جانبداری کا واضح بیان فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، تم ابھی ہماری مسجد سے نکل جاؤ، اور منبر پر کھڑے ہو کر ایک نہایت پرجوش تقریر کی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر بھی ان کے ساتھ منبر پر چڑھ گئے اور تقریر کرتے ہوئے فرمایا، صاحبو، بے شک میں جانتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا اور آخرت میں حضور کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم ہیں، لیکن اس وقت خدا تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرتے ہو یا عائشہ کا ساتھ دیتے ہو۔ حجر بن عدی نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی اور دوسرے روز صبح کے وقت تقریباً 9,500 جانباز سپاہیوں کی ایک فوج گراں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئی۔ ماہ جمادی الاخری 36 ہجری میں دونوں طرف کی فوجیں مقام ذی قار میں مجتمع ہوئیں اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر بھی حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے تو انہیں نظر آنے لگا کہ وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حق عمار بن یاسر کے ساتھ ہے اور باغی گروہ ان کو قتل کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی بات یاد دلائی کہ وہ اس وقت اس خانہ جنگی سے کنارہ کش ہو گئے اور بہت سے افراد امیر معاویہ کی جانب سے حضرت علی کے لشکر میں جمع ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کے متعلق وہ حدیث شریف سن رکھی تھی۔ خیر، امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جب کوئی معاملہ طے نہ ہو سکے تو بالآخر جنگ شروع ہوئی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر میسرہ پر متعین تھے، چونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے غیر معمولی جوش سے لڑے، یہاں تک کہ حامیان خلافت علی المرتضیٰ کی فتح پر اس افسوسناک جنگ کا خاتمہ ہوا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالص مذہبی سلطنت کو زمانہ برداشت نہ کر سکا۔ آپ کے خلاف بنی امیہ اور بہت سے وہ لوگ کھڑے ہو گئے جنہیں آپ کی مذہبی حکومت میں اپنے اقتدار کے زائل ہونے کا خطرہ تھا۔ آپ نے ان سب سے مقابلہ کرنا اپنا فرض سمجھا، جس کا نتیجہ جمل، صفین اور نہروان کی خونریزی لڑائی کی صورت میں برآمد ہوا۔ صفین جولائی 657 عیسوی میں مسلمانوں کے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شام کے باغی گورنر معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان میں ہوئی۔ یہ جنگ دریائے فرات کے کنارے اس علاقے میں ہوئی جو اب ملک شام میں شامل ہے۔ اس جنگ میں شامی افواج کی 45,000 اور خلیفہ افواج کی 25,000 افراد مارے گئے۔
جن میں سے بیشتر اصحاب رسول تھے۔ اس جنگ کی پیشین گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر مسل حیدر گرجتے ہوئے جس طرف گھس جاتے تھے، صفین کی صفیں درہم برہم کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ دوران جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم بردار حضرت عمرو بن العاص پر نظر پڑی تو بولے، میں اسی علمدار سے 3 دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں لڑ چکا ہوں، اب یہ 4تھی مرتبہ ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ ہم کو شکست دیتے ہوئے مقام حجت تک بھی پسپا کر دیں، جب بھی میں یہی سمجھوں گا کہ ہم لوگ حق پر ہیں اور وہ غلطی پر ہیں، اور یہی حقیقت تھی۔ ایک روز شام کے وقت جب آفتاب غروب ہو رہا تھا اور جنگ پورے زور کے ساتھ جاری تھی، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر دودھ کے چند گھونٹ حلق سے فروغ کر کے بولے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ دودھ کا یہ گھونٹ تیرے لیے دنیا کا آخری توشہ ہے، اور کہتے ہوئے مخالفین کی صفوں میں گھس گئے اور کہتے رہے کہ آج میں اپنے دوستوں سے ملوں گا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گروہ سے ملوں گا۔ کچھ ایسے عزم و استقلال سے حملہ آور ہوئے تھے کہ جس طرف نکل گئے پرے کا پرہ صاف ہو گیا، اور جس پر وار کیا ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ واقف کار مسلمان ان پر ہاتھ اٹھانے سے پہلو بچاتے تھے، لیکن اسی حالت میں ابن الغادیہ کے نیزے نے ان کو مجروح کر کے زمین پر گرا دیا، اور ایک دوسرے شامی نے بڑھ کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ دونوں قاتل جھگڑتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچے، کیونکہ ان میں کا ہر ایک اس کارنامے کو اپنی طرف منسوب کرنا تھا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حاضر دربار تھے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم یہ دونوں جہنم کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ امیر معاویہ نے برہم ہو کر کہا، عمر تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ جو لوگ ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ان کو ایسا کہتے ہو؟ بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ امیر معاویہ نے کہا کہ اے عمر عاص، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس اونٹ کی طرح ہے جو اپنے ہی پیشاب میں پھسل کر گرتا ہے۔ یعنی اگر تو جانتا بھی ہے کہ یہ حدیث موجود ہے اور ہم حق پر نہیں ہے، تو پھر بھی اپنے سپاہیوں کو یہ بتا کر ان کے حوصلے کیوں پست کرتا ہے؟ تو عمر بن عاص جو بولے، خدا کی قسم ایسا ہی ہے، کاش آج سے 20 برس پہلے ہی مجھے موت آ گئی ہوتی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے سخت پریشانی لاحق ہوئی، اور اس جنگ سے کنارہ کش ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر تسلی دی کہ عمار کے قاتل ہم نہیں ہیں، بلکہ وہ جماعت ہے جو ان کو میدان جنگ میں لائی۔ نہ علی عمار کو ہمارے خلاف جنگ میں لے کر آتا اور نہ عمار ہمارے ہاتھوں قتل ہوتا۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امیر معاویہ پر افسوس ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حمزہ کے قاتل ہیں، کیونکہ وہی ان کو جنگ کے لیے میدان جنگ میں لے کر آئے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے در حقیقت حق و نحق کا فیصلہ ہو گیا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت جنگ جمل اور معرکہ صفین میں شریک تھے، لیکن اس وقت تک کسی طرف سے اپنی تلوار بے نیام نہیں کی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بن یاسر کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ انہیں حیدر کرار کا ساتھ دینا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ بھی تلوار کھینچ کر شامی فوج پر ٹوٹ پڑے اور شدید کشت و خون کے بعد شہادت حاصل کی۔ آپ کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی، جس میں آپ علی ابن ابی طالب کی طرف سے شریک تھے۔ یہ 9 صفر 37 ہجری تھی اور ان کی عمر اس وقت 93 برس تھی۔ بعض نے 91 اور بعض نے 92 سال ذکر کیا ہے۔ عمار بن یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔